السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری جو فتویٰ دیا تھا، آخری جو آپ وسلم دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، تو ایک ہی بات کو کہہ رہے تھے، الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ 90% تو لوگ نماز چھوڑتے ہیں اور اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اگر عشق کرتے ہیں، تو کیوں نماز کو چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم پہ نماز فرض نہیں ہے؟ یہ خواتین شادی بیاہوں کے پروگرام میں اس قدر دیوانی ہو جاتی ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے اللہ اکبر، تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی شادی بیاہ ہو، جو اللہ کی بندی ہوتی ہے، ایک میں سے 2-4 تو اٹھ جاتی ہے، باقی سارے کے سارے 90% نماز کو چھوڑ کے بڑی آسانی کے ساتھ شادی بیاہ میں دیوانے ہو کے گم ہو جاتے ہیں۔ اس اللہ کو بھول جاتے ہیں جس اللہ نے تمہارے گھر میں یہ خوشی دی، جس اللہ نے تمہارے گھر میں یہ بارات لانے والا قصہ بنایا، جس اللہ نے تمہیں رشتہ پاک دے کے آپ کے گھر میں شادی کا ماحول بنایا۔ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہو؟ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بھول جاتے ہو؟ جو رب آپ کو سانسیں دے رہا ہے، جو رب آپ کو دیکھنے کی آنکھیں دے رہا ہے، جس اللہ نے تمہیں ہر ایک قطرہ خون کا جو آپ کے جسم کے اندر ہے، اس رب کا دیا ہوا ہے، کیسے آپ نماز کو قضا کر دیتے ہو؟ سمجھ میں نہیں آتا اللہ کی قسم کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نمازوں کو چھوڑ کے، سجدوں کو چھوڑ کے شیطانی راستے پہ نکل پڑتے ہیں۔ مزہ آتا ہے ان لوگوں کو، کیسے کر لیتے ہیں لوگ یہ گناہ؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ لوگ جب اذان ہو، اذان کو سننے کا بھی وقت نہیں دیتے کہ اس کو سن لے۔ اذان ہو رہی ہوتی ہے، میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ خواتین جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہمارے مرد حضرات بھی اپنی باتوں کو کنٹینیو رکھتے ہیں، وہ جو ہے نماز اور اذان کو بھی اور نہیں کرتے۔ جو ہماری زندگی میں جو کچھ بھی ہمیں زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں ہے آپ کے پاس؟ جو اللہ، اگر آپ نے فجر کی نماز چھوڑی اور فجر کی نماز چھوڑنے کے بعد بھی اللہ نے آپ کو صبح روٹی دے دی، اللہ کی قسم کیسے روٹی آپ کے گلے کے اندر چلی جاتی ہے کہ جس اللہ نے آپ کو، جس اللہ کی آپ نے عبادت چھوڑ دی، جس اللہ کے لیے آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی، اس اللہ نے آپ کو کھانے کے لیے روٹی دی صبح، اس نے آپ سے بدلہ نہیں لیا، اس نے آپ سے روٹی نہیں چھینی، اس نے حال کی حال آپ کو عذاب نہیں دیا۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ ناظرین سامعین، قرآن کھول کر اس کو ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لیجئے۔ اس انسٹاگرام اور واٹس ایپ کے دیوانوں، ذرا قرآن پڑھ کے تو دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے کس طرح مخاطب ہے، کیسے اپنے بندوں کو بار بار کہہ رہا ہے، اے میرے بندوں، شیطان کا کہا نہ ماننا۔ دیکھو، اس نے تمہارے باپ کو بھی تو بھڑکایا تھا، کہیں تمہیں نہ بھڑکا دے۔ میں نے پڑھا قرآن، میں نے جب یہ آیت پڑھی، اللہ کی قسم قرآن پڑھتے وقت ہچکیاں نکل جاتی ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کیسے خواتین نماز کو قضا کر دیتی ہیں، کیسے اپنے گھروں کو بے سجدوں میں بنا دیتی ہیں، کیسے اپنے بچوں کو فلمی ڈائلاگ بولنے پہ، فلمی گانوں پہ ناچنے پہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ جس نبی کا طریقہ چھوڑ کر تم نے کافروں کا طریقہ آزمایا، کافروں کا طریقہ اپنی زندگی میں لایا، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے جنت مل جائے گی؟ کیا کہتی ہو آپ کہ آپ جنتی ہو، آپ مسلمان ہو؟ چلے چھوڑیں، آپ نہیں کہتی کہ آپ جنتی ہو۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان والے کام ہے؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہی وصیت کی تھی؟ کیا ہمارے قرآن میں مسلمانوں کے لیے یہی سب کچھ لکھا ہے؟ نہیں میری بہنوں، نہیں میرے بھائیوں، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے۔ یہ جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ میں تو یہاں پر ہوں۔ اللہ کا قرآن اٹھا کر تو دیکھو، نہیں دیکھتے تو بیان تو سن لیا کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں کے برابر محبت کرتا ہے۔
جس دنیا میں آپ کی ایک ماں سے اتنی محبت کرتی ہے، سوچو وہ تو اللہ کا ایک ہلکی سی جھلکی ہے جو ایک ماں آپ کو دی ہے، وہ 70 ماں کے برابر محبت کرتا ہے۔ کیسے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہو، کیسے اللہ کے سجدوں کو قضا کر دیتے ہو، کیسے روٹی کھا لیتے ہو، کیسے روزوں کو چھوڑ دیتے ہو، کیسے کافروں کے اندازوں کو اپنا لیتے ہو۔ فیشن لیول، فیشن، پیسہ، برانڈیڈ کار، گاڑی، اونچا سینڈل، بجنے والی پائل کیسے پسند آ جاتی ہے آپ کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنائے جیسا وہ پسند فرماتا ہے۔ نہیں پتا ہماری زندگی کتنی سی بچی ہے اور آپ رنگللیوں میں بچے ہوئے ہیں، آپ دنیا کی رنگینوں میں رہ رہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں سمجھتے ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان میں رہتا ہے، ساتویں آسمان میں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہم مسلمانوں کے ڈانس گانے نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے لیے ڈانس گانے نہیں بنے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ چیزیں نہیں بنی ہیں میری بہنوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، اس قرآن میں آیتوں پہ غور کرو، چھوڑ دو افراتفری کا عالم، چھوڑ دو کافروں کے انداز، چھوڑ دو کافروں کے گانے، ڈانس کرنا۔ کیسے ڈانس کر لیتی ہو کیسے ڈانس کر لیتی ہو جب کافر کا گانا بجتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسی بہت سی خواتینوں کو جو کافروں کے گانوں پہ ڈانس کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے اللہ کی قسم کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ان کو، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ان کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، جاگتے ہو، سوتے ہو، میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ کیسے اللہ سے نہیں ڈر لگتا؟ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ دل کی دھڑکن کے قریب میرا رب تم کو دیکھ رہا ہے، کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ آج بھی وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نماز کی طرف آ جاؤ، اللہ کے دین کو پکڑ لو، جنت پالو گے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔